پر کچھ لوگ انتہائی بددیانتی سے کام لے کر سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز بنائی ہیں امہات المومنین کے بارے میں کہ جس میں انہوں نے باقاعدہ اشارے کر کے کہا الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم، یہ انتہائی بددیانت شخص جو یہ بات کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رضا الکبیر کا مسئلہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ روایت کہاں پر موجود ہے؟ ایک طبقے کی جانب سے جو کہ غالی طبقہ ہے، امہات المؤمنین پر، خصوصاً ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ آپ کا موقف تھا رضا الکبیر کا۔ رضا الکبیر کسے کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ کا کیا موقف تھا؟ امہات المؤمنین کا کیا موقف تھا؟ یاد رکھیے قرآن مجید کی سورت نمبر 33 سورۃ الاحزاب کے اندر سورت نمبر 33 آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المؤمنین ام سلمہ، حضرت صفیہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ سب مؤمنین کی مائیں ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک موقف تھا رضا الکبیر۔ رضاعت کسے کہتے ہیں اور رضاعت سے کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں؟ یعنی جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، جن کی عزت ہوتی ہے، آپس میں شادی نہیں ہو سکتی ہے، نسب کی وجہ سے جن رشتوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے، رضاعت کی وجہ سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت کا نمبر ہے 2645 اور صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 3583۔ روایت ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح نسب کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اہمیت ہے نسب سے رشتوں کی، اسی طرح رضاعت سے رشتوں کی اہمیت قائم ہو جاتی ہے۔ اور یہ روایت اہل تشیع کی معتبر کتاب الکافی کے اندر بھی موجود ہے۔ امام محمد الباقر علیہ السلام سے روایت ہے، ان سے سوال پوچھا گیا کہ رضاعت سے رشتے حرام ہوتے ہیں، تو امام محمد الباقر علیہ السلام نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ یہ روایت کا نمبر ہے الکافی کے اندر جلد نمبر 5 442، الکافی میں یہ روایت موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورت نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 23، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم التی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ۔ آیت کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، یہ وہ سب رشتے ہیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں۔ جس طرح تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں یہ تمہارے اوپر حرام ہے، اسی طرح جو رضاعت کی وجہ سے بھانجی بن جائے اور اسی طرح بھتیجی بن جائے یا بیویوں کی جو مائیں ہوتی ہیں، دودھ شریک بہنیں، یہ سب حرام ہوتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ رضاعت کی مدت کتنی ہے؟ یعنی کب ایک انسان کسی عورت کا، ایک بچہ جب کسی عورت کا دودھ پیے گا تو کتنی مدت میں اگر وہ پیتا ہے تو رضاعت ثابت ہوگی، وہ اس کا رضاعی بیٹا کہلائے گا؟ اس کی مدت کیا؟ قرآن مجید کے اندر رضاعت کی مدت بیان کی گئی ہے۔ سورت نمبر 2 سورت البقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدہ وہ اپنے بچوں کو 2 پورے حول 2 سال دودھ پلائیں گی۔ حول اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تمام موسم اس کے اندر گزر جائے، یعنی آج کے دن کی جو تاریخ ہے اگلے سال
یہی تاریخ جب آ جائے تو یہ ایک حول کہلاتا ہے، حولین الکاملین، تو 2 سال مکمل دودھ پلائے گی۔ لمن اراد ان یتم رضاعہ، کہ جو چاہتا ہے کہ وہ رضاعت کو مکمل کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت سے معلوم ہوا کہ رضاعت کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ایک شخص، ایک بچہ وہ 2 سال کا نہیں ہے، وہ 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 10 کا ہے، 15 سال کا یا بڑا آدمی ہے، تو اگر اب وہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی؟ مثال کے طور پر ایک شخص وہ اپنی بیگم کا دودھ پی لیتا ہے، تو یہ کیا اس سے وہ اس کا بیٹا بن جائے گا؟ فقہا کا اس کے اندر اختلاف ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو رضاع الکبیر ہے، یہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ایک بالغ آدمی، ایک بالغ شخص، جوان، وہ اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رضاع الکبیر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رضاع الکبیر۔ تو کیا اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو تمام امہات المؤمنین کا یہ موقف تھا کہ اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، کہ وہ یہ کہتی تھی کہ اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتی ہے؟ حرمت ثابت ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا کہ رضاعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ وہ کسی عورت کے چھاتی کے ساتھ منہ لگا کے اس کے جو بریسٹ ہے، چھاتی ہے، اس کو وہ پیے۔ منہ لگانا ضروری نہیں ہے، یعنی دودھ اگر کسی طریقے سے نکال لیا جائے کسی برتن کے اندر، اور وہ اگر وہ کوئی پی لے، بچے کو پلا دیا جائے، فیڈر کے اندر ڈال کے دے دیا جائے، تو اس سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اصل چیز ہے دودھ کا اس حولین کاملین 2 سال کی مدت کے اندر، جب بچہ 2 سال تک کا ہے، اس مدت میں اس کے پیٹ میں دودھ کا چلا جانا، یعنی اس سے غذا اس کی، جس سے اس کی انتڑیاں سیراب ہو جائیں، اس مدت کے اندر اگر وہ پیے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بچے کو کوئی عورت چھاتی کے ساتھ لگائے گی اور وہ چھاتی کے ساتھ لگا کر اسے دودھ پلائے تو تب ہی ہم کہیں گے کہ جناب یہ رضاعت اس کو ثابت ہوگی، یا دودھ پینے سے مراد یہ ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ انتہائی بددیانتی سے کام لے کر سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز بنائی ہیں امہات المومنین کے بارے میں کہ جس میں انہوں نے باقاعدہ اشارے کر کے کہا، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اس طرح مردوں کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ یہ انتہائی بددیانت شخص جو یہ بات کر رہا ہے، تمام اہل السنت کے ذخیرہ احادیث کے اندر ایک بھی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہو کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کام کیا، بلکہ یہ بات عقلاً ہی خلاف ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، اور یہ شخص یہ کہتا ہے جو خود کو بہت بڑا محقق کہ وہ اس طرح دودھ پلایا کرتی تھی۔ یہ بددیانتی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، تو وہ کیسے دودھ پلاتی، کس طرح سے کسی کو دودھ پلا سکتی تھی؟ تو رضاع الکبیر کے نام پر جو حضرت عائشہ کے بارے میں یہ جھوٹ گھڑا جاتا ہے اور جھوٹ بولا جاتا ہے، ان کی اولاد ہی موجود نہیں تھی، تو وہ خود کس طرح سے بڑے مردوں کے لیے وہ ان کو اجازت دیتی اور ان کو دودھ پلایا کرتی؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی جانب بھیجا کرتی تھی کہ وہ ان کے لیے ان کا دودھ پی لے اور اس طرح سے ایک رشتہ تعلق قائم ہو جائے، تاکہ جو ان کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو اجازت دیں اور حدیث کا علم ان کو دے دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث انہوں نے سنی تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ امت کے باقی حضرات کو بھی بتا دیں، یہ ان کا موقف تھا۔ اب یہ جو وہ اس طرح کرتی تھی کہ وہ اپنی بہنوں کے پاس بھیجا کرتی تاکہ وہ ان کا دودھ پی لے، تو کیا وہ چھاتی کے ساتھ منہ لگا کے پیتے تھے؟ الیاذ باللہ، نہیں، یہ کہیں پر موجود نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ برتن میں نکال کے دے دیا جائے تب بھی رضاعت ثابت ہوتی۔ اب یہاں پر کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب دیکھیں قرآن مجید میں تو موجود ہے کہ 2 سال کے اندر دودھ اگر پی لے تو حضرت عائشہ پھر اس طرح کیوں کیا کرتی تھی؟ تو یہ سوال بالکل بنتا ہے
اس کا جواب یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے بخاری مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تھی سالم جو کہ ابو حذیفہ کے غلام تھے. یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سنن اچھا پہلے یہ روایت آپ اس کو غور کیجئے گا کہ حضرت عائشہ کا موقف کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. سنن ابو داود کی روایت ہے 2061. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اور یہ راوی ہیں اس کے ابن شہاب زہری. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ سے روایت وہ فرماتی ہیں اور اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہ روایت ہے کہ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس انہوں نے سالم کو جو کہ ایک انصاری عورت کے غلام تھے انہیں منہ بولا بیٹا بولا ہوا تھا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بولا تھا، اور اپنی بتیجی ہند بنت ولید بن عتبہ بن ربیعہ سے ان کا نکاح کرا دیا. زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو لوگ اپنی طرف منسوب کرتے تھے. سورہ احزاب کے اندر اس کی حرمت آ گئی تو یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اسے ان کی میراث بھی دی جاتی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیت ادعوا لآبائہم جو آیت یہ نازل فرمائی تو وہ اپنے اصل باپ کی طرف منسوب ہونے لگے. جس کے باپ کا علم نہ ہوتا اسے مولا یا دینی بھائی سمجھتے. پھر سہلہ بنت سہیل بن عامر قریشی ثم عامری جو کہ ابو حذیفہ کی بیوی تھیں وہ آئیں اور انہوں نے عرض کیا یا اللہ کے رسول یا رسول اللہ ہم سالم کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، وہ میرے اور ابو حذیفہ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور مجھے گھر کے کپڑوں میں کھلا دیکھتے تھے. اب اللہ نے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں جو حکم نازل فرما دیا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے. یعنی یہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے اور گھر میں آتے تھے، بالکل ان کا کوئی روک ٹوک موجود نہیں تھی. اور جس طرح عام جو خواتین گھر میں ڈریس پہنتی ہیں جس حالت کے اندر ہوتی ہیں تو یہ میں ان کے سامنے اسی طرح آیا کرتی تھی، کوئی خاص کوئی پردہ یا نہیں، جس طرح اپنے بچوں کے سامنے انسان بالکل نارمل ڈریس میں ہوتا ہے میں ان کے سامنے بھی آیا کرتی تھی. لہٰذا اب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اب ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا انہیں دودھ پلا دو، ارضعیہ، اسے دودھ پلا دو. چنانچہ انہوں نے انہیں 5 گھونٹ دودھ پلایا اور وہ ان کے رضائی بیٹے ہو گئے. اسی کے پیش نظر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی بھانجیوں اور بتیجیوں کو حکم دیتی کہ وہ اس شخص کو 5 گھونٹ دودھ پلایا کریں جسے دیکھنا یا اس کے سامنے حضرت عائشہ آنا چاہتی ہوں. کہتے ہیں فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رضی اللہ عنہا تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَن يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَن يَرَاهَا. جسے حضرت عائشہ دیکھنا چاہتی ہیں، دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جسے علم دینا چاہتی ہیں وہ آئے اور ان کے سامنے ان سے علم حدیث لے. لیکن پہلے یہ کرنا ہوگا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالم کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا تھا جو کہ ابو حذیفہ کے منہ بولے بیٹے تھے، اسی طرح حضرت عائشہ اس مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے کہا کرتی تھی کہ جو آنا چاہتا ہے پہلے وہ جائے اور ہماری جو رشتہ دار ہیں بھانجیاں بتیجیاں ہیں ان کا دودھ وہ پی لے، اس طرح ان کے ساتھ میرا تعلق یوں قائم ہو جائے گا، لہٰذا ان کے رشتہ حرام ہو جائے گا. تو پھر وہ ان کو اجازت دے دیا کرتی تھی. وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا 5 رضاعات، اگرچہ وہ بڑا ہو 5 رضاعات 5 گھونٹ دودھ پینا. اچھا ثم يدخل وأبد أم سلمة وسائر أزواج النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهدي. ام المؤمنین ام سلمہ اور دیگر تمام ازواج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں ان سب کا موقف یہ ہے کہ اس طرح رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ایک بچہ پگوڑے کے اندر وہ دودھ بچپنے کی حالت میں نہ پی لے. اس طرح کوئی بڑا شخص وہ بیٹا نہیں بنتا ہے، نہ ہی رضاعت ثابت ہوتی ہے. وقلنا لعائشہ واللہ ما ندری لعلها كانت رخصة من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لسالم دون الناس. اور یہ ازواج حضرت عائشہ سے کہا کرتی تھی کہ اس طرح ثابت نہیں ہوتی. اور ہمیں یہ بات آپ جو استدلال کر رہی ہیں سالم کے واقعے سے تو ہمیں یہ بات جہاں تک خیال ہے یہ صرف سالم کے لیے رخصت تھی، باقی اور کسی کے لیے حکم نہیں ہے کہ قیامت تک جو بھی اس طرح کرتا رہے اس کے لیے رضاعت ثابت ہوگی. تو یہ تھی سنن ابو داود کی 2061 نمبر کی روایت جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا موقف کیا تھا
اور حضرت عائشہ ایسا کیوں کیا کرتی تھی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 3601 3602، کتاب الرضاع باب الرضاعۃ الکبیر۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 1943، سنن نسائی کی روایت ہے 3322، 3324، 3325۔ یہ روایت یہ ہے، اس میں بھی یہی سہلہ بنت سہیل کا واقعہ موجود ہے۔ عائشہ سے روایت وہ فرماتی ہیں کہ سہلہ بنت سہیل ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم ابو حذیفہ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھتے ہیں جب بھی سالم ہمارے گھر میں آتے ہیں، کیونکہ سالم بالغ ہو گئے، ان کو منہ بولا بیٹا کہا ہوا تھا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سہلہ بنت سہیل نے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارضعیہ، اسے اپنا دودھ پلا دو۔ تو اس نے کہا وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ، یا رسول اللہ میں اسے دودھ کیسے پلاؤں جبکہ وہ تو بڑا ہو چکا ہے، تو بالغ آدمی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وقال قد علمت انه رجل كبير، حضور مسکرائے اور فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے، جوان آدمی ہے۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور الفاظ یہ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے جب اس نے یہ بات پوچھی۔ تو اب یہ واقعہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا کہ ایک بڑے بالغ نوجوان آدمی کے لیے خود رسول اللہ نے یہ اجازت دی تھی کہ اسے دودھ پلایا جائے اور اس طرح سے اس کے ساتھ رضاعت کا، حرمت کا رشتہ بن جائے۔ تو حضرت عائشہ کے سامنے چونکہ یہ واقع ہوا تھا، حضرت عائشہ اس سے استدلال کیا کرتی تھی۔ تو اس میں حضرت عائشہ پر تان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ حضرت عائشہ وہ یوں کیا کرتی تھی، دیکھو حضرت عائشہ کا موقف یہ تھا؟ بھائی خود رسول اللہ نے اجازت یہ دی ہے۔ اب اس میں حضور نے منع نہیں فرمایا کہ یہ میں صرف سالم کے لیے اجازت دے رہا ہوں، باقی دنیا میں کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ کچھ ازواج یہ سمجھتی تھیں کہ یہ صرف سالم کے لیے ہے، حضرت عائشہ کہتی تھی کہ نہیں، یہ تو حضرت سالم کو اجازت دے دی تو سب کے لیے ہے۔ تو اس مسئلے سے، اس حدیث سے حضرت عائشہ کا موقف یہ معلوم ہوا، اور خود ہرگز حضرت عائشہ اس طرح نہیں کرتی تھی جس طرح کے یہ نالائق قسم کے محققین وہ یہ بات کرتے کہ حضرت عائشہ خود یہ کرتی تھی اپنی چھاتی کے ساتھ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت نمبر 3605 ہے۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں ابا سائر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان يدخلن علیہن احدا بتلک الرضاعہ، جس طرح سنن ابو داؤد کی روایت میں نے آپ کے سامنے مکمل پڑھ لی۔ ام المومنین ام سلمہ کہتی ہیں کہ تمام ازواج کا متفقہ قول یہ ہے کہ اس طرح سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف سالم کے لیے ہی رخصت اور اجازت تھی۔ تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا جس پر حضرت عائشہ نے باقی سے اختلاف کیا اور قیاس کرتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کیا اور اس پر وہ عمل کیا کرتی تھی۔ اس میں یہ ہرگز موجود نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خود یہ عمل کیا کرتی تھی، خود وہ اس طرح عمل کر کے، اور اس کے پیچھے نیت کیا تھی حضرت عائشہ کی؟ حضرت عائشہ کی نیت یہ تھی کہ جو مرد حضرات وہ آتے ہیں ان کو وہ دین کا علم وہ بتا سکے، دین کا علم ان کو سکھا سکے، احادیث آگے پہنچانا مقصود تھی۔ تو ایک اختلافی مسئلہ تھا جسے حضرت عائشہ نے بیان کیا اور عائشہ نے ایک موقف اختیار کیا۔ تو اس کو ایک غلط رنگ دے کر، تاثر قائم کر کے بڑے ہی توہین آمیز انداز میں امہات المومنین کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔